انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس لعین ہے۔ یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما وراء الطبیعات سے متعلق ہیں۔ ابلیس جن ہے، جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی۔ فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، غیر مرئی جو نظر نہیں آتے۔ یہ ہم جو ہے اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ہے، ویزیبل ہے۔ آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے، سائنٹزم جسے کہا جاتا ہے، سائنسی نقطہ نظر، اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے، جن بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ ساری نگاہیں مرکوز ہے ویزیبل ورلڈ، فزیکل ورلڈ۔ میٹا فزکس کا تو مضمون بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے، یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹس ختم ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اصل شے یہ دنیا ہے، یہ عالم ہے، یہ کائنات ہے، یہ مادہ ہے، یہ حیات انسانی، حیات دنیاوی ہے۔ اس پر میرا جو مارکت الارا مضمون تھا 1967 کے جون میں جو چھپا تھا، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، کہ جو عہد حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں؟ خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو، اس بحث میں نہ پڑو، کائنات تو ہے نا، مادہ تو ہے نا، روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کسی نے دیکھی نہیں آج تک، لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا، وقت کا سیاح ہے۔ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے آ کے بتایا مرنے کے بعد، لہذا اس بحث میں نہ پڑھو، یہ عالم دنیا تو ہے نا، اٹس ویری مچ پریزنٹ، لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو۔ تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی پر توجہ۔ یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر، اس تہذیب جدید کا خلاصہ یہ۔ ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے، 2 کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈ سے، فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے، ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے۔ دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آدم سے پہلے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی لو سے، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے، یہ مٹی سے بنے، تراب سے بنے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا نور سے، پھر ناگ سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حیولہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت ارضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے۔ یہ پیچ پڑ گیا، اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو، ارشاد ہو، ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟
وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں. انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زنگ ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں. نور اور نار میں بڑا قرب ہے. اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی، تو یہ قرب ہے. اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں. فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے. ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس. لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا. دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا. اس نے علم بغاوت بلند کر دیا. جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو،